الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. السوال الثانی عشر، 12واں سوال. قد کان محمد بن عبد الوهاب النجدی یستحل دماء المسلمین واموالهم واعراضهم وکان ینسب الناس كلهم الى الشرک ويسب السلف فكيف ترون ذلك وهل تجوزون تكفير السلف والمسلمين واهل القبلة ام كيف مشربهم؟ یہ 12واں سوال بڑا اہم ہے. اس پر بہت سارے حضرات آپ سے پوچھیں گے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ان نے سوال یہ لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی مسلمانوں کی مال، عزت اور خون کو حلال سمجھتا ہے. نمبر 2، تمام لوگوں کو مشرک کہتا ہے. سلف کو نازیبا کلمات کہتے ہیں. اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات کہ سلف اور مسلمانوں کو کیا تم کافر سمجھتے ہو یا تم سب کو مسلمان کہتے ہو؟ اہل قبلہ کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے کہ اہل قبلہ کافر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو یہ سوال ایک ہے، لیکن اس سوال کے اندر 2 سوال ہیں. ایک محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ذات کے بارے میں، اور ایک نظریاتی اعتقادی سوال کہ تم سلف اور اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہو یا نہیں، کافر کہتے ہو، مشرک کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو. انہوں نے جو جواب دیا ہے حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات فرمائی ہے. پہلی بات، محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں فرمایا کہ صاحب الدر المختار نے خوارج کا تذکرہ کیا ہے، جو خود کو مسلمان کہتے تھے، اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے، مسلمانوں کو قتل کرتے، مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے تھے. تو صاحب الدر مختار نے اسی کے تحت کہا کہ محمد بن عبد الوہاب بھی ایسا ہی شخص تھا. حضرت نے رائے المہند میں یہ دی ہے. الدر المختار کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، اصل میں یہ 3 کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے متن تنویر الابصار، آگے اس کی شرح ہے الدر المختار، اس پہ حاشیہ ہے رد المختار جسے فتاوی شامیہ کہتے ہیں، فتاوی ابن عابدین بھی کہتے ہیں. تو حضرت نے یہاں پر اتنی بات ذکر فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ محمد بن عبد الوہاب کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سلسلہ تفسیر میں، نہ سلسلہ حدیث میں، نہ سلسلہ تصوف میں، تینوں میں ہمارے طریق پر نہیں تھا. لیکن یہ حضرت کی قدیم رائے ہے، جدید رائے یہ نہیں ہے. اس کے بعد حضرت کی رائے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں سے مختلف ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے آپ ہندوستان میں تھے اور آپ نے احوال ان کے بارے میں سنے تھے تو رائے اور تھی. جب مستقل مدینہ منورہ قیام فرمایا اور حالات کو آنکھوں سے دیکھا تو حضرت کی رائے بدل گئی. اور ایسا ہوتا رہتا ہے، بس اوقات ایک شخص کے بارے میں رائے اور ہوتی ہے اور آدمی حالات دیکھتا ہے تو رائے بدل جاتی ہے. ایک حدیث کا ایک ہی راوی ہے، ایک اس کو ثقہ کہتا ہے، دوسرا اس کو کذاب کہتا ہے. تو جس کے سامنے احوال اچھے ہیں اس نے ثقہ کہہ دیا، جس کے سامنے احوال ٹھیک نہیں اس نے کذاب کہہ دیا. تو اس لیے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں پہلے رائے وہ تھی، اب یہ نہیں ہے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مستقل ایک کتابچہ لکھا ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق. یہ دیکھیں، یہ مستقل آپ نے کتابچہ لکھا ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہیں. ایسا بندہ وہ تھا نہیں، جو باتیں غلط مشہور کی گئی ہیں. حضرت نے اس میں مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خط لکھے ہیں. ایک ان میں خط ہندوستان کا ایک رسالہ مولانا ظفر علی خان نکالتے تھے زمیندار کے نام پر، اس میں حضرت کا خط ہے. اور بعد میں اس رسالے میں جتنے خطوط آتے رہے، اکابر کے خطوط کے نام سے کچھ خطوط چھپے ہیں، تو جو خط اس کے اندر تھے وہ بھی اکابر کے خطوط کے اندر ہیں. اس کے اندر حضرت کا یہ خط موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی رائے بالکل بدل گئی ہے. مدینہ منورہ میں ایک عالم تھے شیخ عبداللہ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کاظل قزاد شیخ عبداللہ، جن کا مکان میرے مکان کے قریب ہی ہے، ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے.
اور دینی مسائل میں گفتگو بھی ہوتی ہے۔ بڑے عالم ہیں، مذہب اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں، ظاہر حدیث پر جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریق ہے عمل کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم کی کتابوں کو زیادہ محبوب اور پیش نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے علماء کے نزدیک بھی یہ دونوں بزرگ بڑے مرتبہ کے عالم ہیں، بدعات اور محدثات سے نہایت متنفر ہیں، توحید و رسالت کو اپنے ایمان کی جڑ قرار دے رکھا ہے۔ الغرض میں نے جہاں تک خیال کیا اہل سنت کے عقائد سے ذرا بھی انحراف نہیں، اور اکثر اہل نجد قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، کثرت سے حفاظ ہیں، صلاۃ با جماعت کی نہایت پابند ہیں۔ آج کل مدینہ منورہ میں سخت سردی کا زمانہ ہے، مگر اہل نجد صبح کی نماز میں پابندی کے ساتھ آئے ہیں۔ بہرحال اس قوم کی حالت دینی نہایت اطمینان بخش دیکھی ہے۔ اب یہ سارے وہ تھے جو شیخ محمد بن عبدالوہاب کے متبعین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت کا ایک دوسرا خط ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے۔ حافظ محمد یعقوب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو خط لکھا اور وہاں کے حالات معلوم کیے۔ حضرت نے جواب دیا، میرے خیال میں یہ حکومت اس زمانہ کے اعتبار سے نہایت دیندار واقع ہوئی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جس قدر بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، کوئی بھی میرے نزدیک ایسا نہیں جس میں دین کا پہلو نہ ہو، اور بعض امور صغار جس میں کچھ فروگزاشت ہو رہی ہے۔ جہاں تک میں غور کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس لائق منتظم دیندار آدمی نہیں، اس وجہ سے بعض انتظامات میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اپنی ذات سے سلطان ابن سعود نہایت دیندار، حکیم، متحمل مزاج واقع ہوا ہے، مگر ایک آدمی جب تک اس کے ہاتھ پیر نہ ہو کیا کر سکتا ہے؟ امن کی حالت تو یہ ہے کہ ایک ایک دو دو اونٹ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور یمبو اور جدہ کے درمیان آ جا رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ بسا اوقات المحنت میں حضرت کی رائے کو دے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء دیوبند کا محمد بن عبدالوہاب کے بارے میں نظریہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ حضرت کی اول رائے تھی، بعد میں آپ نے رائے تبدیل فرمائی اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے کو شائع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات کی رائے شیخ محمد بن عبدالوہاب یا آل سعود یا حکومت سعودیہ کے بارے میں وہ نہیں ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ حضرات امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلد ہیں، اور حکومتی سطح پہ علماء دیوبند کے ساتھ محبت اور تعلقات بہت اچھے ہیں۔ بعض نچلے لوگوں نے علماء دیوبند کے بارے میں بعض غلط باتیں پھیلائی ہیں، تو جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس قسم کے نہیں، حالانکہ ان کے معاملات ہمارے ساتھ وہ نہیں جو لوگ مشہور کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ حضرت نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے مال اور خون کو اور ان کی عزت کو حلال سمجھنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نہ حق ہے یا حق ہے؟ اگر اس کی بنیاد نہ حق ہے اور اس نہ حق کی بنیاد کوئی تعویل ہے یا بغیر تعویل کے ہے، اگر بغیر تعویل کے ہو تو مسلمان کے خون کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور اگر کسی بندے کے پاس کوئی تعویل ہو، اگرچہ وہ تعویل نہ مناسب، ہم کفر تو نہیں کہتے لیکن فسق کہتے ہیں۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا۔ اب ایک بندہ حدیث کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں کفر کیا، اس کا معنی اس نے کافروں والا کام کیا۔ کفر کرنا اور ہے اور کافروں والا کام کرنا اور ہے۔ اب شراب پینا کفر نہیں ہے، لیکن شراب پینا مسلمانوں کا کام بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ شراب کے پیے، ہم اس کو یہ نہیں کہ تو کافر ہو گیا، ہم کہیں گے تو نے کافروں والا کام کیا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے، اور وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب اس کا یہ معنی کریں کہ جو جھوٹ بولے وہ منافق ہو گیا، وعدہ خلافی کی تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وعدہ خلافی کرے، مسلمان کی شان یہ نہیں کہ امانت میں خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت کرنے سے منافق نہیں ہوتا، ہاں البتہ منافقوں والا کام کر لیتا ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کافروں والا کام کیا۔ اب کوئی آدمی اس کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس حدیث کا معنی ہے کہ جس نے نماز چھوڑی فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔
ایک مسلمان تھا، نماز چھوڑی، اب اس کا موقع بھی ہے، کسی نے کفر کیا لہذا مرتد ہو گیا، اس کو اب قتل کرنا چاہیے، اور حکومت اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایسا اقتدار والا بے نماز کو قتل کرے، ہم اس کو کفر نہیں کہیں گے، فسق کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے تو نہ حق، لیکن اس نہ حق بنیاد کی بھی ایک تعویل ہے۔ ہمارے یہاں وہ تعویل تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس تعویل کی بنیاد پہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ اندازہ فرمائیں علماء دیوبند کا کتنا محتاط مسلک ہے، آدمی سوچ سکتا ہے کتنا محتاط مسلک ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ میں کوشش کروں گا مکتبہ والے سے کہوں کہ ایک دو کتابیں منگوا لیں اور آپ اس کو خرید لیں، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ایک کتاب ہے مسلک علماء دیوبند، یہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ المحنت کے بعد سب ساتھی ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، مسلک علماء دیوبند۔ اور ایک قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے علماء دیوبند کا مسلکی مزاج، یہ بھی ضرور پڑھیں کہ علماء دیوبند کا مزاج کیا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے دو لفظ استعمال کرتا ہوں، نمبر ایک مسلک، نمبر دو منہج۔ یہ منہج کا معنی ہے مزاج۔ ایک یہ کہ علماء دیوبند کا مسلک کیا ہے، دوسرا علماء دیوبند کا منہج کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو علماء دیوبند سے نسبت کرتا ہے، لیکن ان کا مسلک علماء دیوبند والا نہیں، یعنی عقائد جو علماء دیوبند کے ہیں ان کے نہیں ہیں۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ خود کو دیوبند کہے اور مسلک ان کا نہ ہو، عقیدہ بھی نہ ہو، پھر بھی دیوبند کہے۔ میں نے کہا میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس بنیاد پہ کفر کا فتویٰ نہ دینا۔ اس کی مثال سمجھیں کہ جیسے قادیانی ہیں، اب ان کے عقائد مسلمانوں والے نہیں، لیکن وہ خود کو کہتے مسلمان ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے عقائد سمجھتا ہے وہ قادیانی کو کبھی بھی مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اہل بدعت ہیں، ان کے عقائد اہل و سنت کے نہیں، لیکن نام اپنا اہل و سنت رکھتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے بھی سننے انہیں کو ہیں کہ جن کے عقائد اہل و سنت کے نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کا دیوبند سے نسبت کرتے ہیں، لیکن عقائد ان کے دیوبند والے نہیں ہیں۔ تو ایک ہے مسلک علماء دیوبند، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلک علماء دیوبند ہے۔ توسل بالذوات الصالحہ من الانبیاء والشہداء، یہ مسلک علماء دیوبند ہے۔ عرض اعمال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلک علماء دیوبند ہے۔ استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلک علماء دیوبند ہے۔ سماع صلاۃ النبی عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلک علماء دیوبند ہے۔ تو یہ علماء دیوبند کا مسلک ہے۔ اور ایک یہ کہ علماء دیوبند کا منہج اور مزاج کیا ہے۔ مزاج اور چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مسلک تو علماء دیوبند والا ہے، لیکن منہج علماء دیوبند والا نہیں ہے۔ اس کو میں کبھی سمجھانے کے لیے آپ حضرات کو عرض بھی کرتا ہوں اور تسلی بھی دیتا ہوں کام کرنے والوں۔ ہمارے وہ طلباء اور وہ علماء جو عقائد پر کام کرتے ہیں، مسلک دیوبند پھیلاتے ہیں، ان کو ایک بہت بڑی بے چینی اور تشویش یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارے مسلک کے بہت سارے بزرگ ہیں جو ہماری تائید نہیں کرتے، تائید ہی نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو کیا استاد جی ہم غلط ہیں یا یہ بزرگ ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ بھی غلط نہیں ہیں، آپ کے بزرگ بھی غلط نہیں ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ فتنوں کے رد میں کام کرنے والے لوگوں نے طرز ایسا اختیار کیا ہے کہ جو ہمارے اکابر کا طرز نہیں تھا، یہ منہج ہمارے اکابر کا نہیں تھا۔ اب ہمارے اکابر کے سامنے انہی کا طرز ہے، اور جب آپ وہ کام کریں گے تو یہ سمجھیں کہ یہ بھی وہی ہے جو پہلے کرتے تھے۔ اب آپ کا کام ان کے سامنے جائے گا تو ان کی رائے بدل جائے گی، جب تک نہیں جائے گا تو رائے نہیں بدلے گی۔ اس لیے ہمارے اکابر آپ کے کام کے مخالف نہیں ہے۔ میرا خود اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جن جن کے یہاں میں جاتا ہوں ان کا ذہن بدل جاتا ہے، جن کا نہیں جاتا وہ مجھے روٹین کا مناظر سمجھتے رہتے ہیں کہ مناظر شرارتیں کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، اس سے لڑائی ہوتی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، دین میں تفریق پیدا ہوتی ہے، امت ٹوٹ رہی ہے ایسے۔ یہ بات ان کی بجا ہے، کیوں؟ کام کرنے والوں نے ایسا کیا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ بسا اوقات فتنوں کے خلاف کام کرنے والے لوگ خود فتنہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگ جب فتنوں کے مخالف ہیں تو فتنوں کے خلاف کام کرنے والا بندہ جب فتنہ بنے گا اس کی مخالفت بھی کریں گے نا۔
تو ہم اپنی ادا ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے کعبے کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کا نیٹ ورک بحمد اللہ تعالی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور تبلیغی جماعت سے بڑا مذہبی نیٹ ورک دنیا میں شاید ہی کسی کا ہو، اور یہ تبلیغی جماعت علماء دیوبند کی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء دیوبند سے زیادہ مذہبی نیٹ ورک دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ مولانا صاحب کالجز پر کام کرنے پہ توجہ دینی چاہیے، یونیورسٹیز میں کام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یونیورسٹی اور کالجوں میں تو ہم کام کر رہے ہیں۔ کہتا جی آپ کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تبلیغی جماعت کرتی ہے۔ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا وہ کن کی جماعت؟ وہ تو ہماری جماعت ہے نا۔ یہ تو ہم نے پھٹا کھڑا کیا کہ ہماری جماعت نہیں ہے، فلاں ہمارا نہیں، فلاں ہمارا نہیں۔ جب ہم اسی بات پہ ڈٹ جائیں گے کہ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، باقی جماعتیں ہماری جماعتیں نہیں ہیں، تو ہم بہت سمٹ جائیں گے۔ اور جب یہ سمجھیں کہ اہل حق سارے ہی ہمارے ہیں، وہ کسی بھی نام سے کام کریں، تو پھر ہم سمٹیں گے نہیں، ہم پھیل جائیں گے۔ تو میں نے کہا کام تو ہو رہا ہے، مطلب اسکولوں کالجوں میں تبلیغ والے، وہ ہمارا ہی کام ہو رہا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، مسلکی کام کرنے والوں کو ہمیشہ گلہ تبلیغی جماعت پر رہا ہے۔ رات بھی چٹ آئی تھی، تبلیغ والے ساتھ نہیں دیتے، ہماری مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امت ٹوٹتی ہے۔ میں خدا گواہ ہے، دیکھیں میری بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایسے تبلیغ والے جو اس بنیاد پہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، اس مخالفت پہ اللہ ان کو اجر دے گا، یہ میری رائے ہے۔ کیوں؟ وہ مخالفت حسد کی وجہ سے نہیں کر رہے، بالکل بددھیانتی کی وجہ سے نہیں کر رہے، وہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں کہ اس کام سے نقصان ہو رہا ہے، تو ان کی مخالفت پر اجر ملے گا۔ لیکن جب وہی جماعت والا یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ نہیں اس سے نقصان نہیں ہو رہا، فائدہ ہو رہا ہے، وہی جماعت والے تائید کرتے۔ اور آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ ہمارا یہ جو مرکز کا کام چل رہا ہے، اس مرکز کے کام میں 95% پیسہ وہ ہے جو ان حضرات کا ہے جو تبلیغی جماعت سے منسلک ہے۔ 95% پیسہ ان کا ہے۔ یہ باہر میری آپ پراڈو گاڑی دیکھ رہے ہیں، یہ رائیونڈ کے ایک فاضل نے مجھے گفٹ دی ہے، دیکھو 50-60 لاکھ کی گاڑی ہے اور گفٹ دی ہے کہ مولانا صاحب آپ کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس گاڑی کمزور ہے، میں آپ کو یہ گاڑی دیتا ہوں، آپ مان لیں گے اس بات کو؟ میری اپنی حفاظت کے لیے جو میرا لائسنسی اسلحہ ہے، حکومت جو منظور شدہ ہے، جیسے آپ آئی ڈی کارڈ بنا لیں، اسی طرح آپ کسی اسلحے کا لائسنس بنا لیں، یہ مجھے جو بنوا کے دیا ہے، یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی نہیں دیا ہے کہ مولانا صاحب آپ اپنی حفاظت کا خیال کریں، آپ کی جان بہت قیمتی ہے۔ کیوں؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ اس بندے کو سنبھالنا چاہیے، وہ سنبھالتے ہیں۔ میں پاکستان سے باہر بطور خاص جب بھی جاتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا میزبان وہ ہو جو تبلیغی جماعت کا ہے۔ باقی جماعت کے لوگوں کو میزبان بنائیں، سوالات بہت کرتے ہیں، خدمت یا بالکل نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والا میزبان بنائیں، سوال بالکل نہیں کرتے، خدمت بہت کرتے۔ یہ میں اپنا تجربات آپ کو بتا رہا ہوں، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ تبلیغ والے ہمارے کام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارا کام ان کے سامنے غلط رخ کے ساتھ گیا ہے۔ آپ بتائیں جب حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ نے کام کیا، حکیم الامت تھانوی نے مخالفت کی تھی کہ نہیں؟ جی مخالفت کی تھی، اور جب کام سمجھ آیا تو پھر تائید فرما دی۔ تو جس طرح حضرت تھانوی اس کام کے مخالف تھے، جب سمجھ آ گیا تو تائید فرما دی۔ یہ بڑا معروف مقولہ ہے، ٹھیک ہے یا غلط مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے براہ راست خود کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت پہ حضرت جی گئے، تو حضرت تھانوی کا موقف یہ تھا کہ دیکھیں ہم علم والے ہیں اور ہماری مثال کنویں کی ہے، تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ حضرت مولانا الیاس نے عرض کیا حضرت ہم کنویں کیوں بنے، ہم بادل بنے۔ بادل اس کے پاس بھی جاتا ہے جس کی طلب نہیں ہوتی، وہاں بھی برستا ہے جہاں ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھو بات سمجھ آ گئی نا۔ میں صرف چھوٹی سی مثال کیوں دے رہا ہوں، ایک ہمارے اکابر کا مسلک ہے، ایک ہمارے اکابر کا منہج۔ اس بات کو سمجھ لینا، یقین فرمائے آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے۔ ہمارے اکابر کا منہج ہے، اگر ضرورت ہو تو گرم، ضرورت ہو تو نرم، ہر جگہ گرم ہر جگہ نرم، یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو نرم ہیں وہ اپنوں کے لیے بھی نرم ہیں، غیروں کے لیے بھی نرم ہیں، اور جو اللہ کے فضل سے گرم ہیں وہ غیروں کے لیے بھی گرم ہیں، اپنوں کے لیے بھی گرم ہیں۔ جو لہجہ غیروں کے لیے وہی لہجہ اپنوں کے لیے، یہ تو طرز مناسب نہیں ہے نا، یہ طرز تو غلط ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ صحابہ کی جماعت جو آپ پہ جان دیتی ہے نا، اگر آپ کے دل میں سختی آ گئی اور زبان آپ کی سخت ہوگی، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ اللہ کے نبی کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ تحریکی زندگی ہے نا، تحریکی زندگی ہے. خانقائی زندگی اور ہوتی ہے، تحریکی زندگی اور ہوتی ہے. دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھیں. خانقائی زندگی میں مرید طالب بن کے شیخ کے پاس جاتا ہے، اور تحریکی زندگی میں تحریک چلانے والا پہلے طلب پیدا کرتا ہے اور طلب پیدا کر کے پھر ان سے کام لیتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی کا طرز خانقائی تھا، وہاں وہ آتا جس کو طلب تھی. حضرت جی مولانا الیاس کا طرز تحریکی تھا، یہ وہاں جاتے جہاں طلب نہیں تھی، طلب پیدا کرنا ہے پھر کام کرنا ہے. تو ہم نے تحریک بھی سمجھنی ہے اور خانقائی نظام بھی سمجھنا ہے. میں اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کا مزاج خانقاہی بھی ہے، تحریکی بھی ہے. یہاں وہ بھی آتے ہیں جو طالب ہیں، اور ہم وہاں بھی جاتے ہیں جہاں طلب نہیں ہوتی، دونوں جگہ پر جاتے ہیں. آج میں نے پہلا گھنٹہ اس لیے لیا ہے کہ میں نے بھی سفر کرنا ہے، اور میرا 3 گھنٹے کا سفر ہے. وہاں میرا زور کے بعد ایک سبق ہے تقابل ادیان کا. وہاں سے میں ایک اور ضلع میں جاؤں گا، وہاں سبق ہے رات 8 سے 9 بجے تک. وہاں سے ایک اور جگہ پر جاؤں گا، وہاں سبق ہے رات سے 10 سے 11 بجے تک. اب بتاؤ ایک دن میں کتنا سفر ہے میرا؟ یہ خانقاہی ہے، تحریکی سفر ہے؟ یہ تحریکی ہے. اب ایک دن میں جو ساتھ چلے نا اس کو سمجھ آتی ہے. میں کئی بار ساتھیوں سے کہتا ہوں ہماری گاڑی دیکھتے ہیں، اس گاڑی میں آپ 2 دن سفر کریں نا تو آپ کہیں گے استاد جی گاڑی چھوٹی ہے، اللہ آپ کو اس سے بڑی گاڑی عطا فرمائے. لیکن یہ تب جب آپ سفر کریں، اور جب سفر نہیں کریں گے، بس سے آئیں گے، آپ نے کہنا یار ہم تو پشاور سے آئے ہیں، اس کے مزے ہیں. دیکھو اے سی چل رہا ہے، گاڑی پر بیٹھے گا، اس کے تو مزے ہیں. لیکن جب ساتھ سفر کریں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مزے کہتے کسے، اور آدمی کی بس کیسے ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک ہمارے کابر کا مسلک ہے، ایک کابر کا منہج ہے. بعضوں نے مسلک چھوڑ دیا اور بعضوں نے منہج چھوڑ دیا ہے. ہم نے کابر کا مسلک بھی رکھنا ہے، اکابر کا منہج بھی رکھنا ہے. میں بات چل پڑی ہے، دوسری بات عرض کرتا ہوں. میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ میرے ہاں اس دورہ تحقیق المسائل میں اسباق سے زیادہ اہم ہوتا ہے بندے کی ذہن سازی کرنا. ہر کسی کا ذوق ہوتا ہے نا، یعنی میرے یہاں سبق سب سے اہم سبق یہ ہے کہ آپ کا ذہن بن جائے. ہمارے یہاں تخصص فی تحقیق و دعویٰ علماء تشریف لاتے ہیں، اور میں علماء سے کہتا ہوں پورے سال میں آپ ایک سبق نہ پڑھیں اور پورا سال رہ کر آپ میرا مزاج لے جائیں تو میں سمجھوں گا تخصص ہو گیا. اور اگر آپ پورا سال پڑھتے رہے اور میرا مزاج نہ لیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھ سے تخصص نہیں کیا، میرا تخصص نہیں ہوا. آپ دورہ تحقیق المسائل میں 12 دن پڑھیں اور ایک لفظ بھی آپ کو نہ آئے، مزاج میرا آپ کو سمجھ آ جائے، میں سمجھوں گا اس طالب علم نے دورہ کر لیا. اور 12 دن رہ کر دن رات سبق پڑھیں اور میرا مزاج نہ لیں تو میں سمجھوں گا میرے پاس دورہ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی مزاج، میری طرز ہے، ہر بندے کی اپنی فکر ہے، ہر بندے کا اپنا اسلوب ہے، اس پر اپنے کام کو چلاتا ہے. تو میں یہ بات بار بار سمجھاتا ہوں، اس کا بہت خیال فرمائیں. ہمارے اکابر کا منہج کیا ہے سمجھے آپ. بہت ساری باتیں کہنے والی، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارے اختلافی مسائل ہوتے ہیں، اختلافی مسائل پڑھتے ہیں، اس میں مزاج رد کا بنتا ہے، اختلاف کا بنتا ہے. اور جب آدمی کا ردود کا مزاج بن جائے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ایسا رد کا مزاج بنتا ہے، نہ غیروں کو چھوڑتا ہے نہ اپنوں کو چھوڑتا ہے. اس لیے اس رد کا مزاج رد سمجھاتے ہوئے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان کا مزاج ردی نہ بنے. یہ ہر کسی کو رگڑنا نہ شروع کریں، یہ سمجھے کس کا رد کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا. جس کا رد کرنا ہے اس کا کتنا کرنا ہے اس کا بہت خیال فرمائیں. آپ غیر مقلدین کے خلاف گفتگو کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ غیر مقلد ہیں کون. اگر ہم اس کو کافر نہیں سمجھتے اور یقیناً کافر نہیں سمجھتے تو ان کا رد ایسے تو نہ کریں جیسے کافروں کا کرتے ہیں، ایسے کریں جیسے ملحد یا مبتدی یا فاسق کا کرتے ہیں. پھر جب آپ نے رد کرنا ہے تو رد میں اپنی ذاتیات کو شامل تو نہ کریں نا، ذاتیات کے بغیر مسئلے پر بات کریں. آپ میرے ہزاروں بیان سے مات فرما لیں، شاید تلاش کرنے سے آپ کو ایسا کوئی بیان ملے کہ جب میں کسی بندے کی ذات پہ رد کروں. میں اپنی ذات پہ رد سنتا ہوں لیکن اس کے مقابلے میں جوش میں آ کر مخالف کی ذات پہ بولنا نہیں شروع کرتا. اس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ضروری ہے کہ مخالف کی ذات کو چھوڑ دیں، مخالف کے عقیدے پر بات کریں. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بار میں نے ماموں کا انجن بیان کیا اور بیان کے بعد رات واپس آیا. میرا خیال ہے میں جب گھر پہنچا تو 3 بج گئے تھے رات کے.
میں آ رہا تھا تو گھر کے بالکل قریب پہنچا تو ایک آدمی کی مجھے مس کال آئی، 1 2 3 4، یہ میں بلا مبالغہ کر رہا ہوں کہ پوری 18 مس کالیں میں نے خود گنی، 18 مس کال پھر بند، پھر مس کال پھر بند، پھر مس کال پھر بند، پوری کال نہیں کرتا تھا، مس کال پھر بند۔ میں نے سوچا شاید کوئی طالب علم ہے اور بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہے تو بیک کال کرو۔ میں نے اس کو واپس فون کر دیا، جو ہی میں نے واپس فون کیا تو مجھے کہتے الیاس گھمن، میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے مجھے گالیاں شروع کر دی، اور خدا گواہ ہے ماں اور بہن کی ننگی گالیاں، واللہ العظیم، ایک گالی دوسری گال، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب اس نے 4-5 منٹ گالیاں نکال لی نا تو میں نے کہا بیٹا گالیاں تو آپ نے پوری کر لی، اب بتائیں کوئی کام ہے آپ کو صرف گالیاں دینی تھی؟ کوئی کام ہے یہ صرف گالیاں دینی تھی؟ مجھے کہتا ہے مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ یہ کتنی مشکل بات ہے، جب آپ بیٹی والے ہوں گے نا آپ کو پھر سمجھ آئے گی، جب تک آپ کی بیٹیاں نہیں ہوں گی پھر یہ بات نہیں سمجھ آئے گی یہ کتنی درد والی بات ہوتی ہے۔ بیٹی کیسی چیز ہوتی ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے گاؤں میں کیا، رشتہ داروں میں کیا ہے، اپنی پسند کا رشتہ ہے۔ آپ یقین فرمائیں میں جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے لگا تو میں نہیں کر سکا، میں گاڑی کے پاس بیٹھ اتنا رویا کہ مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا تھا، بخوبہ مجھے پکڑ کے گھر لے گئے۔ اب گاؤں میں بیٹی دی ہے، رشتہ داروں کو دی ہے، روزانہ چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں، یہ میری کیفیت ہے، اس کو لوگ بہت سخت کہتے ہیں، تو جن کے مزاج میں نرم ہے ان کا بیٹی کے بارے میں کیا ذہن ہوگا؟ گالیاں دی، کیا مجھے بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا اگر آپ کو میری بیٹی کا رشتہ چاہیے تو اس کے لیے مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ آپ اپنے ابو امی کو ہمارے گھر بھیجو، ہماری بیٹی دیکھیں، ہم آپ کو دیکھیں گے، رشتہ پسند ہوگا تو دے دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے، گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اسی وقت اس نے مجھے کہا کہ شیخ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، جو سبق آپ کو یاد کرایا تھا نا میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے سبق سنا دیا، آپ تو بہت اچھے طالب علم ہیں، جو استاد نے تمہیں پڑھایا تھا تم نے سنا دیا، میں گلہ نہیں کرتا۔ اب بتاؤ اتنی گالیاں سن کر بھی کوئی بندہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے؟ یہ بات کہنی بہت آسان ہے، مجھ پر اتنے حملے میری ذاتیات پر ہوئے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ میرے شاگرد جانتے ہیں کبھی میں نے جواب دیا، کیوں؟ یہ ہمارے کابر کا منہج نہیں ہے، ہم اپنی ذات کی لڑائی نہیں لڑ رہے، عقیدے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عقیدہ کوئی بھی آتا ہے میرا نیٹ پر جواب آ جاتا ہے، اکابر پر اعتراض آتا ہے میرا فوراً بیان آ جاتا ہے، ہمارے مسلک پر آتا ہے فوراً بیان آتا ہے، ہمارے اکابر پر، ہمارے عقیدے پر، ہماری فقہ پر، ہمارے امام پر، ہمارے طرز تبلیغ پر جو بھی اعتراض آتا ہے فوراً آپ نیٹ پر میرا جواب سنتے ہیں۔ میری ذات پر 1000 اعتراض آتے ہیں آپ اس کا جواب نہیں سنیں گے، کیوں؟ ہم نے جو کام شروع کیا ہے دنیا میں اپنی ذات بنوانے کے لیے نہیں کیا، اپنا دین سمجھانے کے لیے کیا۔ اگر ذات کے لیے کیا ہوتا تو میں کبھی بھی خاموش رہتا، مجھے اللہ نے زبان دی ہے، میں بول سکتا ہوں، اللہ نے مجھے قوت گویائی بڑی زبردست دی ہے، ٹھیک ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ایک اکابر کا مسلک ہے، ایک اکابر کا منہج ہے، اس مسلک کو بھی اختیار کریں، منہج کو بھی اختیار کریں، بس منہج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اتنا واقعتاً طویل موضوع ہے نا کہ میں پورا دن لگا رہا ہوں پورا آپ کو مسلک اور منہج سمجھاؤں کہ ہمارے کابر کا منہج کیا ہے، یہ سمجھیں یہ سمجھیں یہ سمجھیں۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں، اگر ایک مسئلے پر آپ کے پاس دلیل آ جائے اور وہ مسئلہ اکابر میں سے کسی کا لکھا ہوا دیکھیں اور آپ کی دلیل اس مسئلے کے خلاف ہو، میں یہ تو پابند نہیں کرتا کہ آپ اکابر والے مسئلے پر ضرور عمل کریں، اگر آپ کا دل نہیں مانتا، آپ کو دلیل اپنی طاقتور لگتی ہے، آپ اس پہ عمل کر لیں، لیکن اکابر کے مسئلے کو عوام میں رد نہ کرنا، خاموشی اختیار کرنا، اور دائیں بائیں ادھر ادھر کسی اور سے بھی آپ پوچھتے رہنا، کسی اور سے بھی آپ پوچھتے رہنا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ غلطی پر تو نہیں ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں بہت سارے شہروں میں جاؤں تو اکابر کی خانقاہ پر بھی جاتا ہوں اور کسی بزرگ کی قبر ہو تو وہاں بھی جاتا ہوں، کبھی کنیا خواجہ صاحب قبر پہ، اگر میں لاہور گیا ہوں تو نفیس شاہ صاحب قبر پہ، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ، اگر ہیمیار خان گیا ہوں تو دین پر وہاں قبر پہ میں جاتا ہوں، اور اسلام آباد گیا ہوں تو مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ قبر پہ، یہ میں جاتا ہوں قبروں پہ، اور اپنے اکابر کی بعض قبور سے میں نے اپنے ناک سے خوشبو سونگھی ہے۔ مولانا عبداللہ شہید کی قبر سے میں نے خود سونگھی ہے، مولانا موسیٰ روحانی قبر سے میں نے خود سونگھی ہے، مولانا محمد علی جلندری قبر سے میں نے خود سونگھی ہے،
یہ 3 قبریں ہیں کہ جن سے میں نے خوشبو خود سونگھی ہے. اب میں تو انکار کر نہیں سکتا نا، میں اس خوشبو پہ دلیل نہ دے سکوں، لیکن میں انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے خود سونگھی ہے. میں کیسے انکار کروں؟ ہاں، خوشبو میں جو رفتار ہے وہ مولانا محمد علی جنری قبر کی سب سے کم ہے، مولانا عبداللہ شہید کی اس سے زیادہ ہے، اور شیخ موسیٰ روحانی کی اس سے زیادہ تھی. شیخ موسیٰ کی قبر میں اتنی خوشبو تیز تھی کہ میانی قبرستان جب میں گاڑی سے اترا تو وہاں تک قبر حضرت کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی. یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے، اب میں اس کو تو انکار نہیں کر سکتا. اب میں اپنے کابر علماء دیوبند کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے صرف دلیل تو نہیں دیکھی نا، میں نے مشاہدات کیے ہیں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس لیے بعض مجھے کہتے ہیں پاگل ہے، دیوبند دیوبند دیوبند، یہ رٹا لگا رہا ہے. ہمیں آپ پاگل سمجھے، ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس پاگل پنے کے ساتھ اپنے کابر علماء دیوبند کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے. ہماری تو یہ خواہش ہے. خیر، اب جو میں بات سمجھا رہا تھا، بعض قبروں پہ جائیں، حیدریہ حضرت علامہ شیر حیدری رحمۃ اللہ قبر پہ میں جاتا ہوں، اور میرا جب بھی سندھ کا سفر ہو میری خواہش ہوتی ہے میں حید کی قبر پہ جاؤں. وقت ہو تو میں ضرور جاتا ہوں. میں جماعت کا رکن نہیں ہوں، حضرت حیدری کے علم کا قائل تھا اور اب بھی قائل ہوں. مجھے تحریک میں جن بندوں کے علم نے متاثر کیا نا، اس میں ایک مولانا حیدری ہے اور ایک مولانا امیر اکھاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. میں یہ نہیں کہتا بقیہ کے پاس علم نہیں، جن سے میں متاثر ہوں، جن کے علم سے آپ یہاں استاذ پڑھا رہے ہیں، آپ میں سے کتنے طلبہ ہیں مجھ سے متاثر نہیں ہوں گے، کسی اور سے ہوں گے، کسی اور سے نہیں ہوں گے، مجھ سے ہوں گے. وہ تو ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے نا کس سے متاثر ہوتا ہے. سندھ جاتا ہوں، حضرت امروٹی کی قبر پہ گیا ہوں، وہ جو دریا کے اوپر، میں کبھی واقعہ سناؤں گا، وہ جو دریا کے اوپر، نہر کے اوپر حضرت کی چھوٹی سی مسجد ہے، میں تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا. وہاں بیٹھ کے ہم نے نفل پڑھے ہیں اور پوری ذکر کی مجلس کی ہے. اس کے علاوہ بھی سندھ میں بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں میں جاتا رہتا ہوں. خیر، جو بات میں سمجھا رہا ہوں، بعض قبور پہ جائیں تو وہاں پہ چٹائی رکھی ہوتی ہے تاکہ آدمی ننگے پیر نہ جائے بلکہ جوتی اتار کے جائے. مجھے اس میں ہمیشہ خلجان رہا، اب اکابر کی قبور پر جائیں، یہ مساجد نہیں قبور ہیں، تو یہاں جوتی اتارنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں ذہنی طور پہ جوتی اتارنے کا قائل نہیں تھا، میں ان کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا تھا. اب بعض قبور پر میں جوتی کے ساتھ چلا جاتا اور کہیں جوتی میں اتار دیتا، کبھی اتارتا کبھی پہنتا، تردد میں تھا. لیکن ذہن میرا یہ تھا کہ چٹائیاں نہیں ہونی چاہیے، ننگے پاؤں نہیں آنا چاہیے، جوتی پہن کے آنی چاہیے. یہ کوئی مسجد تو نہیں ہے، یہ میرا اپنا ایک ذہن تھا. میں ہر مہینے کا پہلا جمعہ عشاء کے بعد سرگودہ درس قرآن دیتا ہوں، مہینے میں 1 دن. دروس القرآن کے نام پہ پہلی جلد چھپ گئی ہے، دوسری چھپنے کے لیے گئی ہے، انشاءاللہ چھپ پر آ جائے گی، اور ہمارے اس میں تقریباً 16 پارے ہو گئے. سورہ طٰہٰ کا میں درس دے رہا تھا، اس کے لیے پھر میں نے مطالعے میں معرفت القرآن کو دیکھا، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں کوہ طور پہ تو اللہ نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ پاکیزہ جگہ پر آئے ہیں، اپنی جوتی اتار دو. اب یہ جو جگہ تھی اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، وادی کو مقدس فرمایا، یہ مسجد تو نہیں تھی نا. اس کا معنی یہ ہے کہ مساجد کے علاوہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر جوتی اتار دینی چاہیے. اس سے ذہن تو بن گیا میرا. پھر اس میں نے دیکھا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کی حدیث پیش کی ہے کہ بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، 2-3 قبریں تھیں، تو اب مجھے فی الحال یاد نہیں، میں دیکھ کے نہیں آیا کہ جوتی اتاری تھی یا پہنی تھی، لیکن گئے تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا اذا كنت في مثل هذا المقام فخلعن عليك، جب تم ایسی جگہ پر ہو تو جوتا اتار دیا کرو. اور قبر کے موقع پر فرمایا. اس سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ ثابت کیا ہے ایسی جگہ جس کی دل میں عظمت ہو وہاں جوتی اتار دینا حدیث سے ثابت ہے. اب جب ہم اکابر کے پاس جاتے ہیں تو جس قبر میں دفن ہوتے ہیں اس کی ہمارے ذہن میں عظمت ہوتی ہے یا نہیں؟ اب وہاں جوتی اتار دیں. اب دیکھو میرا ذہن اور تھا لیکن میں نے کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا. اللہ پاک نے اشکال کو حل فرما دیا. اب میں شرح صدر کے ساتھ جاتا ہوں اور جوتی اتار دیتا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اکابر کی تو 20 مثالیں ایسی موجود ہیں. تو ایک ہمارا مسلک ہے اور ایک ہمارا، کچھ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں ایک آپ سے مشورہ کر لیتا ہوں، اگر آپ فرمائیں تو میں تسلسل کے ساتھ المحند ختم کرا دوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں درمیان میں ایسی باتیں کہتا رہوں. نہیں، جس میں دیکھو یہ المحند ختم کرانا یہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے. ترجمہ کریں گے، موٹی موٹی بات سمجھائیں گے، جیسے درسگاہ میں کتاب ہوتی ہے، اس لیے 2 گھنٹے میں ختم ہو جانا ہے. اگر آپ فرمائیں تو میں ختم کرا دوں، اور اگر آپ فرمائیں تو میں درمیان میں یہ باتیں آپ کو سناتا رہوں. چلو ٹھیک. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کل کو پھر آپ نے نہیں کہنا کتاب تو ختم کرائی نہیں، دائیں بائیں کی باتیں کہتا.
پھر آپ کوئی نیا شگوفہ نہ چھوڑ دیں۔ ایک ہمارے اکابر کا مسلک ہے، ایک اکابر کا، اب دو لفظ سمجھ گئے۔ مسلک کا معنی عقیدہ پلس مسئلہ، عقائد جمع مسائل مساوی مسلک، یہ مسلک کا ترجمہ ہے۔ اور منہج کا معنی مزاج، اکابر کا مسلک بھی نہیں چھوڑنا، اکابر کا منہج بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ دیکھنا پھر مدد آپ کے ساتھ وہی ہوئے گی جو مدد اللہ کی ہمارے اکابر کے ساتھ ہی انشاءاللہ۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو حضرت نے دوسری بات فرمائی کہ جہاں تک مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا، اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ دیکھنا اس کی بنیاد نہ حق ہے یا حق ہے۔ اگر بنیاد نہ حق ہے پھر تو کفر ہے، اور اگر بنیاد نہ حق ہے اور اس پر کوئی تعویل نہیں ہے تو کفر ہے۔ اگر بنیاد نہ حق ہے اور نہ حق بنیاد کی بھی تعویل ہے، اگرچہ وہ تعویل ہمارے یہاں ٹھیک نہیں، لیکن ہم اس کو کفر نہیں کہیں گے، البتہ فسق کہیں گے۔ ہاں البتہ ایسا مسلمان کہ جس کا خون بہانا حق ہو، اس کا خون بہانا جائز نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر لے اور اس کا زنا اقرار سے یا شہادتوں سے ثابت ہو جائے، اب قاضی اس کو رجم کرائے گا نا، یہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ ایک آدمی شراب پی لے اور اس کا شراب پینا حدود شرعی شہادت کے ساتھ ثابت ہو جائے، اب اس پر کوڑے کی سزا لگانا یہ جائز ہے یا واجب ہے؟ اب یہ معنی اس کا واجب ہونے کا، یہ نہیں کہ آپ کے حضرت نے لکھ دیا ہے لہذا جس کو ہم قتل کرنا حق سمجھتے ہیں اس کو ہم خود ماریں گے، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہمارے کابر کا منہج ہرگز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارے کابر کا منہج نہیں ہے۔ آپ بتائیں ایک آدمی مسلمان ہو اور قادیانی ہو جائے، وہ مرتد رہتا ہے یا مسلمان رہتا ہے؟ توجہ رکھنا، مرتد ہو گیا۔ اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی یہ پیدائشی قادیانی تھا یا بعد میں مرتد ہوا؟ اس کی سزا کیا ہے؟ کسی بزرگ نے فائر مارا اس کو؟ کیوں؟ اب یہ ہمارے کابر کا منہج ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی ارتداد اختیار کر لے، اس کی سزا قتل ہے، لیکن خود قتل نہ کریں، عدالت کے ذریعے قتل کرائیں۔ خود کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے جو آپ سنبھال نہیں سکتے، اور قانونی طریقے سے جائیں گے تو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور مسائل بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اور اگر حل نہ بھی ہو تو جو آپ کے ذمہ تھا آپ نے کام کر دیا، اب عند اللہ قیامت کے دن آپ انشاءاللہ ماخوذ نہیں ہوں گے۔ اب ساتھیوں کے ذہن میں شبہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اللہ کے نبی نہیں بلکہ کئی صحابی خود قتل کر دیتے تھے۔ میں نے کس لیے قتل کر دیتے تھے کہ وہاں اللہ کے نبی موجود تھے، خلافت موجود تھی، تائید تردید وہاں پہ ہو جانی تھی، اور صحابہ سمجھ رہے کہ حضور کا مزاج کیا ہے، ایسے بندے کو زندہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ساری ذہن میں رکھیں گے تو کافر کا مسلک اور منہج دونوں سمجھ آئیں گے۔ اگر کوئی شخص ختم نبوت کا انکار کرے اور مرتد ہو جائے، ہمارا مسلک کیا ہے؟ اس کو مسلمان کہیں گے یا مرتد؟ یہ ہمارے کافر کا مسلک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مرتد۔ اور اس کو خود قتل کریں گے یا ایف آئی آر درج کرا کے عدالت سے سزا دلائیں گے؟ یہ کیا ہے؟ منہج۔ آپ سمجھ گئے؟ مسلک بھی سمجھے، منہج بھی سمجھے۔ ہمارے یہاں بعض ایسے ہیں کہ جو مرزائی کو مرتد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مسلک نہیں سمجھے، اور بعض ایسے مرتد سمجھا ہے اور کلاشہ لے کر فائر مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان نے کافر کے منہج کو نہیں سمجھا۔ اس لیے ہم نے مسلک بھی سمجھنا اور منہج بھی، یہ دو باتیں سمجھیں گے نا، آپ کے لیے اسی ملک میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ میرے اوپر بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اتنا کام کرتے ہیں، اتنا رد فرقے باطلہ ہے، آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوتے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ میں نے طرز اختیار کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الہند ہندوستان میں ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں۔ بتائیں کون سی دنیا میں کفریہ تحریک ہے کہ جس کے خلاف دارالعلوم دیوبند کا کردار نہیں ہے؟ لیکن دارالعلوم دیوبند دارالکفر میں رہتے ہوئے بھی بین نہیں ہو رہا، کل عدم نہیں ہو رہا، اور ہم دارالاسلام میں رہتے ہوئے بھی کل عدم ہو جاتے ہیں۔ جو کل عدم ہے میں ان پر تنقید نہیں کرتا، بلا وجہ کہ نیا شوشانہ میسج چھوڑ دینا کہ مولانا الیاس گمن صاحب نے کل عدم جماعت کے خلاف آج ذہن سازی شروع کر دی ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھو دارالعلوم دیوبند دارالکفر میں ہے لیکن کل عدم نہیں ہے، اور ہم دارالاسلام میں ہیں اور ہم کل عدم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہم حضرت شیخ الہند کا مسلک تو سمجھ لیتے ہیں، شیخ الہند کا منہج نہیں سمجھتے۔
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو چلانے کے لیے 8 شرطیں لکھی ہیں. آپ اس کا کبھی مطالعہ فرمائیں. یہ آپ فرما لیں یہ بھی میرے ذمہ لگا دیں. یہ آپ فرما لیں یہ بھی میرے ذمہ لگا دیں. ایک پیر تھا تو اس کی مریدنی اس کے پاس آئی. اس نے کہا پیر جی بچہ نہیں ہو رہا کوئی تعویذ دیں. اس نے کہا تعویذ لے لو اور جب رات چاند کی 15ویں رات ہو اس وقت کچھ کرنا. تعویذ باندھ لو اور 15ویں رات کو تم اپنے شوہر کے ساتھ ملنا. اس نے کہا جی میرا شوہر تو پاکستان سے باہر ہوتا ہے. اس نے کہا 15 کو آ جانا حرام زادی یہ بھی میں نہیں کرنا ہے. جا دفع ہو جا 15 کو آ جانا پھر اٹھ جا آ جانا 15 کو یہ بھی میرے ذمے. سمجھ آ گئی. پیر صاحب نے ڈانٹ بھی دیا اور اپنا کام بھی نکال لیا. کیا پیر ہے. تو 8 شرطیں بھی میں نہیں آپ کو سنانی ہے تلاش کر کے دینی ہے یہ بھی ہمارے ذمے ہے. اس پر میں ایک آپ کو پھر لطیفہ سناؤں گا جو اس سے بھی اچھا ہے لیکن اس وقت جب یہ کیمرہ بند ہوگا. جی کچھ کیا کہتے ہیں آف دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں نا کچھ آن دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں. ہم صحافی تھے لیکن صحافیوں سے ملتے رہتے ہیں. کچھ باتیں آن دی ریکارڈ اور کچھ باتیں جو آن دی ریکارڈ ہو سکتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں. جو آف دی ریکارڈ ہے وہ پھر آف دی ریکارڈ سنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس دونوں علوم موجود ہیں. کون سے علم کب آپ کو سکھانا ہے ہمارے پاس ہے. بہت سارے علوم تو میں آپ کو دیتا نہیں کہ آپ کو اس کے متحمل ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تخصص میں طلباء پورا سال رہتے ہیں اور میں کہتا ہوں بعض باتیں میں آپ سے نہیں کرتا کہ آپ میں تحمل نہیں ہے. وہ یہ لطائف نہیں ہے تو ایسے میں شغل میلے میں بات کہہ دیتا ہوں. علمی باتیں مسلکی باتیں کام کی ترتیب کے حوالے سے بہت ساری باتیں میں کہتا ہوں پورا سال میں آپ سے نہیں کرتا آپ اس کے متحمل نہیں. اور جس پر مجھے یقین ہو جائے نا میری بات یہ برداشت کر سکتا ہے اس کو پھر کہتا ہوں. بعضوں کو 6 سال بعد بعضوں کو 8 سال بعد کسی کو 10 سال گزر گیا میں پھر بھی بات نہیں کہتا ابھی تو میری بات نہیں سمجھ سکتے. اب آپ کہیں گے کیسی بات کہتا ہے یہ کوئی بات نہیں سمجھ سکتے. خیر میں عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اکابر کا مسلک بھی سمجھے. اور اب حضرت نانوتوی نے 8 اصول لکھے ہیں دارالعلوم دیوبند کو چلانے کے لیے. ان میں ایک اصل کیا ہے ایک ضابطہ کیا ہے کہ ہم نے چندہ بلا تفریق مذہب لینا ہے. ہندو دے گا تو بھی لیں گے مسلمان دے گا تو بھی لیں گے. اب آپ کو اشکال ہوگا نا کیسے کمزور ایمان والے ہیں کہ ہندو سے بھی لیں گے. اب مجھے آپ بتائیں کافر اگر صدقہ کرے اس کو آخرت میں اجر تو نہیں ملے گا لیکن کافر صدقہ کرے تو کر سکتا ہے یا نہیں. گنجائش نہیں ہے اس کے لیے. تو اگر ہندو صدقہ کر دے گا تو پھر کیا ہے. اور اگر کافر صدقہ کرے اور مسلمان کو ضرورت ہو تو ضرورت مند اس سے لے سکتا ہے یا نہیں. تو پھر مولانا نانوتوی کے اصول پر آپ کو اشکال کیا ہے. اب جب حضرت نے یہ اصول بنا دیا نتیجہ کیا نکلا. دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کی غالباً پہلی کتابیں یا دوسری تیسری کتابیں وہ ہیں جو ہندو مطبع نے ہدیتاً دارالعلوم دیوبند کو دی ہیں. جب یہ اصول لکھ لیا اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہندوستان کا ہندو بھی دارالعلوم دیوبند سے لڑے گا نہیں. کیوں اس پر ہمارا بھی کچھ لگا ہوا ہے. اس پر ہمارا بھی کچھ لگا ہوا ہے. اب یہ بات سمجھنی کتنی مشکل ہے لیکن مولانا نانوتوی سمجھتے ہیں کہ میں نے ادارہ کہاں قائم کیا اس ادارے نے کہاں تک چلنا ہے اور اس سے کام کیا لینے ہیں. ہمارے کافر کا عجیب مزاج ہے. حضرت علامہ خالد بن موسیٰ دامت برکاتہم نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا براہ راست. فرماتے ہیں انگلینڈ میں بریلویوں نے علماء دیوبند کے خلاف حکومت کی ذہن سازی کی. حکومت کے خلاف ساتھ رابطے کیے دیوبند کے خلاف. اور انگلینڈ میں اب چونکہ ہمارے تبلیغی مراکز بھی بن رہے ہیں الحمدللہ خانقاہیں بھی بن رہی ہیں دور حدیث تک کتابیں ہیں بہت بڑے ادارے بھی بن رہے ہیں اور یہ بات اہل بدعت کو برداشت نہیں ہے. تو انہیں انگلینڈ حکومت کو علماء دیوبند کے خلاف تیار کرنا شروع کیا تاکہ انگلینڈ میں ان کا کام ختم ہو جائے. اور طرز کیا اختیار کیا ان کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب تم لوگ انگلینڈ سے ہندوستان حکومت کے لیے گئے تھے تو تمہیں انہوں نے نکالا تھا. تمہارے خلاف یہ لڑتے تھے جو تمہیں لڑتے تھے تمہاری فوجوں کو مارتے تھے آج تمہارے ملک میں کام کر رہے ہیں. اگر یہ مضبوط ہو گئے تو انگلینڈ میں پھر تمہارے خلاف اٹھے گے. اب بتاؤ کتنی خطرناک ذہن سازی ہے. انگلینڈ والوں نے کیا کیا تمام مدارس مراکز تبلیغی اور وہاں پہ ایک فارم تیار کیا کہ اس کا جواب دو. اب اس میں ایک تعارف یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند یہ کیا ہے اس کی بنیاد کیوں ہے دارالعلوم دیوبند کیوں بنا ہے آپ اس کو ہمیں بتاؤ. آپ ایمان کے ساتھ پوچھو اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا ہے تو
تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ آج تک دارالعلوم دیوبند بننے کا جواب جو آپ دیتے ہیں نا وہ یہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا تھا، یاد ہے 1857 میں ناکام ہو گئے تھے، فتح نہیں ہو سکی تھی، پھر بعد میں مشورہ کیا، دارالعلوم دیوبند بنایا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے لیکن دارالعلوم دیوبند کی تاریخ انگریز کے خلاف جاری رہے گی۔ ہم یہی کرتے ہیں نا، وہاں جواب یہ نہیں دینا تھا، وہاں اگر یہ جواب دیا تو بریلوی کامیاب ہے، وہاں جواب وہ دینا ہے کہ جس سے وہ ناکام ہوں اور ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت علامہ خادم موسیٰ فرمانے لگے کہ مجھ سے وہاں تبلیغی مرکز والوں نے رابطہ کیا کہ علامہ صاحب یہ ہمارے پاس سوال نامہ آیا ہے جس میں ایک سوال ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا تھا، تمہاری ان کی طرف نسبت ہے، اس کا جواب کیا دیں؟ آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے انگلینڈ آئے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا میں پاکستان تھا تو میں نے کہا میں فوراً تو نہیں آ سکتا، میں تمہیں اس سوال کا جواب لکھوا دے، تم اس سوال کا جواب لکھ لو۔ آپ ذرا جواب سنیں۔ فرمان لگے تم جواب یہ لکھو کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا، انگریز کے خلاف مسلمان ہندوستان میں نفرت پھیلی کہ غیر ملک کا بندہ ہمارے اوپر حکومت کیوں کرتا ہے، وہ نفرت اتنی پھیلی کہ تحریک شروع ہو گئی، اور تحریک کے بعد احتجاج شروع ہو گئے، احتجاج کے بعد لڑائی شروع ہو گئی، بالآخر ایک موقع آیا کہ قتل و قتال ہوا، دونوں فوجیں آپس میں آئیں۔ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے سوچا اگر ہم نے اپنے نوجوان کو نہ روکا یہ تو مسلسل لڑتے رہیں گے، تو ان کو لڑائی سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ مدرسہ بنا دو، یہ لڑنا چھوڑ دیں، پڑھنا شروع کر دیں، تو دارالعلوم دیوبند اس لیے تاکہ لڑائی ختم ہو جائے، پڑھائی شروع ہو جائے۔ اب کیسا عجیب جواب ہے، دیکھا جائے تو تھا تو یہی نا، یہ غلط بات تو نہیں ہے۔ حضرات نے مشورہ کیا کہ اگر اس طرح لڑتے رہے ہمارے نوجوان کھیپ ختم ہو گئی، آئندہ دین کون لائے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت کے لیے لڑائی چھوڑ دیں، دارالعلوم دیوبند بنا لیں، اس سے لڑکے تیار کریں، جب تیار ہو جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن ظاہری بات تو یہی تھی نا کہ لڑیں نہ اور پڑھیں، تو فرمایا ہم نے دارالعلوم دیوبند اس لیے بنایا تھا تاکہ لڑائی ختم ہو جائے، پڑھائی شروع ہو جائے، تو اس کا مقصد پڑھائی ہے۔ اسی کی شاخیں اب ہم نے انگلینڈ بنانی شروع کر دی ہے تاکہ لڑکے نہیں بلکہ پڑھیں، تو ہم نے لڑائی ختم کرانے کے لیے، پڑھائی شروع کرانے کے لیے انگلینڈ میں مدارس شروع کر دی۔ دیکھو کیسا جواب۔ اب جس کو پورا پس منظر نہیں یاد وہ تو علامہ صلی اللہ فتویٰ ٹھوک دے گا، ہمارے بزرگوں میں غیرت ہی نہیں ہے، ان کو جہاد کے شوق ہی نہیں ہے، یہ تو جہاد بٹھانا چاہتے ہیں، تو کتنی جلدی بات شروع کرے گا، اور جب ساری بات سامنے ہوگی تو پھر جلدی نہیں شروع کرے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اکابر کا مسلک بھی سمجھے، اکابر کا منہج بھی، کوئی تھوڑی سی بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں اس لیے کہتا کہ میں اگر میں ساری نشست پوری ایک دن کی اس پہ لگاؤں تو شاید پھر بھی نہ کافی ہو، لیکن مجھے یہ خوشی ہوگی کہ آپ کا ذہن بنا ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی ہے کہ میرے ہاں اسباق سے زیادہ اہم ہے ذہن سازی۔ اسباق تو اب پھر پڑھ لیں گے، یہاں نہیں پڑھیں گے، ریکارڈ ہوگا اس کو بعد میں سن لیں گے، مجھ سے نہیں کسی اور سے پڑھ لیں گے۔ اور یہ جتنی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میں ان تمام مراحل سے گزرا ہوں جو مراحل ایک بندے کو تربیت کے لیے چاہیے۔ میں پھر کبھی یہ عرض کروں گا کہ میں کن کن مراحل سے گزرا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ان مراحل سے آپ نہ گزریں، بس میں گزر چکا ہوں کافی ہے، آپ اس پہ عمل کر لیں، آپ دین کا کام بھی کریں گے اور ان مراحل سے بچ جائیں گے کہ ان مراحل سے گزرے نا تو بڑے بڑے آدمیوں کا پتا پانی ہوتا ہے پر آدمی دین کے کام کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چلیں آگے دیکھیں۔ اما تکفیر السلف من المسلمین، فرمایا جہاں تک اسلاف اور مسلمانوں کو اور اہل قبلہ کو کافر کہنے کا تعلق ہے، یہ ہمارا ہرگز مسلک نہیں ہے۔ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، جب تک ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار نہ کرے ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں، اور حتی الامکان تعویل کر کے اس کو دائرہ اسلام میں رکھتے ہیں، کافر نہیں کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، یہاں دو باتیں سمجھ لو، ایک اہل قبلہ اور ایک ضروریات دین۔ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اہل قبلہ سے مراد وہ ہیں کہ جو پورے کے پورے دین کو مانتے ہوں۔ اہل قبلہ ایک اصطلاح ہے، اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، اہل قبلہ کا اصطلاحی معنی ہی ذہن میں رکھنا۔ جس طرح اہل کتاب سے مراد لغوی معنی نہیں ہے، اہل کتاب سے مراد خاص اصطلاح ہے اہل کتاب۔ اسی طرح اہل قبلہ سے مراد صرف کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ اہل قبلہ سے مراد ہیں وہ لوگ کہ جو تمام شریعت کے تمام ایمانیات کو مانتے ہوں۔ اسی کی وضاحت کی ہے کہ ضروریات کے دین کو مانیں اور کسی ایک ضرورت کا بھی انکار نہ کریں۔ ضروریات دین کا معنی ہوتا ہے ایسے عقائد جو اتنے بدیہی اور واضح ہوں
جو ہر عام و خاص کی زبان پہ جارے ہوں اور اس کے لیے مزید دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ اب کسی مسلمان سے پوچھو اللہ ہے، کہتا ہے دلیل کا پتہ ہی نہیں۔ نبی ہیں جی ہیں، اور ہر بندہ کہہ رہے جی 1,24,000 نبی لوگ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے 4 آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، دلیل نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں۔ یہ سے کہتے ہیں بدیہیات، اسے ضروریات کہتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے جب تک کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے ہم اس کو کافر نہیں کہتے، اور کسی ایک کا بھی انکار کرتے پھر یہ مسلمان نہیں رہتا۔ السوال الثالث عشر والرابع عشر، 13واں اور 14واں سوال، ما قولکم فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى، یہ 13واں سوال ہے۔ آگے حل تجوزون اثبات جہت و مکان للباری تعالی ام کیف رأیکم فی، یہ 14واں سوال ہے۔ یہ 2 سوال الگ الگ ہیں۔ نمبر 1، الرحمن علی العرش استوى، یہ قرآن کریم میں ہے، تو استوى علی العرش کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نمبر 2، کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جہت کے قائل ہو؟ کہ اللہ خاص جہت میں ہے، اوپر ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اللہ کے لیے خاص مکان کے قائل ہو؟ اللہ فلاں مکان پر ہے۔ 2 سوال، نمبر 1، استوى علی العرش کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے لیے تم مکان اور کسی جہت کے قائل ہو یا قائل نہیں؟ اس پر جواب سنیں۔ فرمایا قولنا فی امثال تلک الآیات انا نؤمن بها ولا یقال کیف ونؤمن باللہ سبحانہ وتعالی متعال ومنزہ عن صفات المخلوقین وعن سمات النقص والحدوث کما هو رأی قدمائنا۔ اس پر ہماری رائے یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش، یہ جو استوا علی العرش ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ صفات نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ حدود سے پاک ہیں، قدیم ہیں۔ اور استواء علی العرش کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے، اور مستوی علی العرش کیسے ہیں ہم کیفیت کے اندر بحث نہیں کرتے، بھائی یہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا ایمان ہے۔ تھوڑا سا آگے چل کر دیکھیں، آگے اما الجہت والمکان فلا نجوز اثباتہما لہ تعالی ونقول انہ تعالی منزہ ومتعال عنہما وعن جمیع سمات الحدوث۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جہت کے قائل ہیں اور نہ ہی اللہ کے لیے کسی مکان کے قائل ہیں۔ اللہ کو جہات ستہ، 6 جہات سے پاک سمجھتے ہیں۔ جہات ستہ کون سی ہیں؟ فوق، تحت، قدام، خلف، یمین اور شمال، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، اسے کہتے ہیں جہات ستہ، 6 جہات۔ اللہ تمام جہات سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ مکانات سے بھی پاک ہے۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، جس کے لیے آپ نے استواء یہ القواعد کی فائل آپ کے پاس ہے نا، اس پر پوری بات میں نہیں کرتا، صرف 2 باتیں بنیادی سمجھ، ایک استواء کے بارے میں اور ایک یہ جو ان نے درمیان میں بات تھوڑی سی کی ہے نا، اما ما قال متخذ من ائمتنا فی تلک الآیات یؤولون بتاویلات صحیحہ، آگے لکھا ہے بأنه يمكن أن يكون مراد من الاستواء الاستیلاء ومن الید القدرہ الى غیر ذلك۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، یہ جو ہمارے ہاں قرآن کریم میں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جن کو عموماً صفت کے لیے نہیں بلکہ انسانی اعضاء میں سے کسی عضو کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا ید، عین، وجہ، ساق، نفس، یہ جو ہے، اب ہمارے اس کو صفات کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ انسانی اعضاء میں سے کوئی عضو ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں رائے کیا ہے؟ ہماری رائے کیا ہے؟ معتزلہ کی رائے کیا ہے؟ غیر مقلدین کی رائے کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات۔ فائلیں نہ دیکھیں، صرف مجھے یہ مسئلہ سمجھیں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت طویل ہے، لیکن میں بڑے شارٹ کٹ اور اختصار کے ساتھ آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، مسئلے کی ترقی کر لیں۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ ید، عین، وجہ، ساق اور نفس، یہ جو کلمات ہیں، الفاظ، التفویض، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں
ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں۔ مع تنزیہ ہم مشابہت المخلوقات، لیکن یہ ہمارا اعتقاد ہے یہ ایسے نہیں ہے جیسے مخلوق کے ہوتے ہیں۔ ید کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے یہ ید ایسے نہیں جیسے مخلوق کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے عین ہے، وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، لیکن عین کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے عین ایسے نہیں ہے جیسے مخلوق کی ہوتی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، یا وجہ کا معنی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ طے ہے کہ وجہ ایسے نہیں ہے جیسے مخلوق کا ہوتا ہے۔ انک تعلم ما فی نفسی، التفویض مع التنزیہ ہم مشابہت المخلوقات، یہ فائل میں لکھی ہوئی ساری باتیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف اچھی طرح سمجھیں، یہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات، التفویض ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں معلوم۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ مع تنزیہ یہ بات طے ہے کہ ید اللہ ایسے نہیں جیسے ید مخلوق کا ہوتا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، وجہ کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ طے ہے کہ وجہ اللہ ایسے نہیں جیسے وجہ المخلوق ہوتا ہے۔ انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا نفس کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس جو مخلوق ہے ایسا نفس اللہ کا نہیں ہے۔ یوم یکشف عن ساق، یہ ساقن کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جیسے ساق مخلوق کی ہوتی ہے ایسے ساق اللہ کی نہیں ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یا عین کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے یہ عین ایسے نہیں جیسے مخلوق کی ہوتی ہے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ اہل السنت والجماعت۔ دوسرا موقف ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، ید کا معنی ہمیں معلوم ہے، ید کا معنی ہے قدرت، عین کا معنی ہمیں معلوم ہے، عین کا معنی ہے حفاظت، وجہ کا معنی ہمیں معلوم ہے، وجہ کا معنی ہے ذات، ساکن کا معنی ہمیں معلوم ہے، اس کا معنی ہے پنڈلی، یا اس کا معنی ہے شدت، سختی ہمیں معلوم ہے، تو ہمیں ان کے معنی معلوم ہے، یہ نہ کو معلوم نہیں ہے، ان کا معنی یہ ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھنا۔ اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عین کا معنی ہے آنکھ، یدن کا معنی ہے ہاتھ، وجن کا معنی ہے چہرہ، نفسن کا معنی ہے ذات، ساکن کا معنی ہے پنڈلی، لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کی۔ یہ فرق اچھی طرح سمجھنا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں یدن کا معنی ہے لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کا ہے، عین کا معنی ہے آنکھ لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کی ہے، وجن کا معنی ہے چہرہ لیکن ایسے نہیں جیسے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے حضرات کہتے ہیں یدن کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی ید ہے، ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی توجہ رکھیں ید ہے۔ عین کا معنی آنکھ نہیں ہے، عین کا معنی عین ہے، اس کا معنی کیا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جو بھی ہے مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اور غیر مقلد کہتے ہیں ید کا معنی ہے ہاتھ لیکن مخلوق کی طرح نہیں، کیفیت الگ ہے، اللہ جانتے ہیں۔ آنکھ ہے لیکن کیفیت اللہ جانتے ہیں۔
حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے پاس موجود ہوگا امام صاحب کی عبارت الفقہ الاکبر کے حوالے سے کہ امام صاحب کا موقف کیا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں، فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید، صفحہ 20۔ فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین، صفحہ 20 پہلی سطر، صفحہ 8 پہلی سطر۔ فما ذکر اللہ تعالی من فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین، یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وجہ، ید، عین، فہو لہ صفات، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ ولا یقال ان یدہ قدرتہ، یہ نہ کہنا کہ ید سے مراد قدرت ہے، او نعمتہ، ید سے مراد نعمت ہے، یہ نہ کہنا، کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، اس میں اللہ کی صفت کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ ید اللہ کی صفت ہے، اور جب آپ نے ید کا معنی قدرت کیا تو اللہ کی جو صفت ید تھی نا وہ معنی ختم ہو گیا، اب قدرت ہو گیا، لیکن جو ید صفت تھی وہ ختم ہو گئی، تو ید کا معنی قدرت نہ کرنا۔ لأن فیہ ابطال الصفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال، ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ اور قدریہ کا مذہب ہے۔ ولیکن یدہ صفتہ بلا کیف، ید اللہ کی صفت ہے جس کی کیفیت معلوم نہ، بلا کیف، جس کی کیفیت نہیں ہے۔ ایک ہے ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے اور ایک ہے کیفیت نہیں ہے، دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھنا۔ ایک ہے کہ ہم کہتے ہیں ید ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، ایک ہے ید ہے جس کی کیفیت ہے ہی نہیں، نہ ہی معلوم اور نہ ہی مجہول۔ پھر سمجھ لیں، میں نے آپ سے کہا نا بہت اہم بحث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے۔ میں ملیشیا میں گیا تو وہاں جب تبلیغی مرکز ہے وہاں میرا بیان تھا، تو میں نے 1.5 گھنٹہ صرف صفات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ آپ یقین فرمائیں، خدا گواہ ہے، میں دیکھ رہا تھا خود محتمم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدرس بیٹھ کے لکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا مولانا ہم نے زندگی میں پہلی بار یہ سمجھا ہے کہ صفات پر ہمارا موقف کیا ہے۔ ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ آپ ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے ہم 6 نمبر بیان کر رہے ہیں، آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہو رہی، اتنا اہم موضوع ہے۔ جب آپ تھوڑا سمجھیں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا، آپ پھر اچھی طرح سمجھیں ہمارا موقف کیا ہے کہ ید کا معنی ید ہی ہے، اور یہ کس کو معلوم ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں ید کا معنی قدرت، اور غیر مقلد کہتے ہیں ید کا معنی، لیکن اللہ مخلوق کی طرح ہاتھ نہیں ہے، اس کی کیفیت اور ہے، اللہ کی ہاتھ کی کیفیت اور ہے۔ اپنا موقف سمجھ آ گیا ید کے بارے میں ہمارا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے جس کے معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں ہمیں معنی ان کے معلوم ہے، اور غیر مقلد کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ فرق کیا ہے کہ غیر مقلدین ان کے معنی اصلیہ، معنی حقیقیہ، معنی لغویہ، معنی عرفیہ مراد لیتے ہیں۔ میں سارے لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آسانی ہو جائے۔ غیر مقلد ان کا معنی کون سے لیتے ہیں؟ لغوی۔ ید ایک عضو جارح ہے جس میں ہتھیلی ہے، 5 انگلیاں ہیں، جس میں گوشت ہے، پٹھے ہیں، ناخن ہے، خون ہے، یہ ہاتھ۔ معنی لغوی، معنی حقیقی، معنی عرفی، آپ جو بھی کہہ لو یہ معنی لیتے ہیں۔ اور معتزلہ حقیقی معنی نہیں لیتے، تعویل کرتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، عین سے مراد یہ ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ غیر مقلدین کا موقف توڑنا تو بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ سارے اس کے دلائل لکھے پڑے ہیں، ہم ان کا موقف کیوں نہیں لیتے؟ وہ بہت آسان ہے توڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ید سے مراد یہی ہے جو لغوی ہے، یہ ید حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ یہ ید حادث ہے، قدیم۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے، مخلوق کی کیفیت اور ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو عجیب بات ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے اور جانور کا بھی ہے، انسان کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے اور جانور کے ہاتھ کی کیفیت، یہ کیا ہوا کہ اللہ کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے، مخلوق کی اور ہے؟ یہ توڑنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ پھر سمجھنا، جو ید حقیقی ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک ہے ید اللہ
اور ایک ہے ید الانسان اور ایک ہے ید الحیوان۔ اب ید یہ جنس ہے، ید اللہ اس کا فرد ہے، ید الانسان اس کا فرد ہے، ید الحیوان اس کا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنس کیا ہے؟ ید، اس کا ایک فرد کیا ہے؟ ید اللہ، دوسرا فرد ید الانسان، تیسرا فرد، اور جنس کیا ہے؟ ید۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب جنس کے نیچے انواع ہوتی ہیں تو جنس کا معنی نوع میں ضرور ہوتا ہے، کچھ معنی اضافی ہے جس سے نوع بنتی ہے، لیکن جنس کا اپنا معنی تو رہتا ہے نا۔ اچھا، پھر نوع کے تحت فصول ہوتی ہے تو فصل میں نوع کا معنی ضرور ہوتا ہے، کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے جنس کا معنی، جنس کے نیچے ہے نوع، جنس کے نیچے حیوان، یہ جنس ہے، حیوان ناطق نوع ہے، حیوان ناحق نوع ہے، تو حیوان تو سب کے اندر آئے گا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ید یہ جنس ہے، اس کی ایک نوع ید اللہ، ید تو ہے نا، ایک نوع ید الانسان، ید تو وہی ہے نا جو جنس والا ہے، ید الحیوان ید وہی جو جنس والا ہے۔ تو جو جنس ید ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ آپ کہتے ہیں کیفیت اس کی اور ہے، اس کی کیفیت اور ہے، کیفیت تو بدل گئی لیکن ید تو حادث ہی رہے گا نا، حالانکہ اللہ کی ذات حادث نہیں، اللہ کی ذات قدیم ہے، اس لیے اللہ کی ید کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کا ید اور ہے اور مخلوق کا ید، توجہ رکھنا، مخلوق کا ید معلوم الکیفیت ہے اور اللہ کا ید مجہول الکیفیت ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھی طرح بات سمجھیں، جو ید حقیقی ہے نا وہ معلوم الکیفیت ہے، وہ مجہول الکیفیت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو آنکھ ہے یہ معلوم الکیفیت ہے، مجہول الکیفیت ہے؟ تو جو عین کا لغوی معنی وہ تو معلوم ہے، آپ عین کا معنی لغوی ہی لیں، حقیقی ہی لیں، اور پھر نسبت اللہ کی طرف کہیں تو کہ جی کیفیت مجہول ہو گئی ہے، تو معلوم بھی ہے مجہول بھی ہے، یہ تو اجتماعی نقیضین ہے، اور اجتماعی نقیضین محال ہوتا ہے اور مستلزم محال بھی محال ہوتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں یاد کے حقیقی معنی ہے؟ یہ تو صفات کے دلائل ہیں جو اپنی جگہ پر ہیں۔ اچھا آپ ایمان سے بتاؤ، اس سے آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ منطق کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اب جس بندے نے علم الکلام عقائد پر مخالف سے بات کرنی ہے اس کو منطق چاہیے، اس کو پڑھنی چاہیے، اور جس نے علم الکلام پہ کبھی بات کرنی ہی نہیں ہے، جس کا موضوع صرف فضائل ہے، اس کو منطق کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے تعجب کس بات پر ہوتا ہے؟ آگے نا ایک تعجب، اور مجھے تعجب کس بات پر ہوتا ہے؟ ایک بندے کا کام صرف فضائل ہے، کام کیا ہے؟ اب تبلیغ کا کام فضائل والا ہے نا، منطق والا تو نہیں ہے۔ تو جس بندے کا کام دعوت تبلیغ ہے اس بندے کا کام صرف فضائل ہے، اس کو منطق نہیں چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو عقائد کا کام کرتے ہیں منطق ان کو بھی نہیں چاہیے۔ اب ہمیں تعجب کس بات پر ہوتا ہے کہ جو لوگ فضائل کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پوری دنیا میں پھرتے ہیں، ہمیں تو منطق ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی، لہذا مدرسوں میں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کا کام ہے اس میں ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو احساس نہ ہو تو اس کا معنی ہمیں بھی نہیں ہے، یہ بات بڑی قابل تعجب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مدارس میں منطق کی ضرورت ہے، اس کو نکالو مت، اگر آپ نے کام کرنا ہے پھر نکالو مت، کچھ نہ کچھ منطق چاہیے ورنہ کام چلتا نہیں ہے۔ میں ایک بڑی معروف اس کی مثال ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید پہلے بھی کئی بار سنایا ہو۔ جب مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ نے شاید مجھ سے سنا ہوگا پہلے، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں اجماع کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، یہ دلیل ہے اجماع امت کی حجت ہونے کی۔ اب آپ بتائیں کوئی آدمی تبلیغ کا ہو، کوئی آدمی جمعیت کا ہو، کوئی آدمی مسلک دیوبند کسی اور جماعت کا ہو، تو سارے ان چار دلیلوں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، مانتے ہیں نا؟ اچھا وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہ دلیل اجماع کی حجت ہونے پر نہیں بن سکتی۔ اب ذرا اعتراض سمجھنا، میں نے کہا کیوں نہیں بن سکتی؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اجماع حجت ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 115۔
اب میرا سوال یہ ہے، یہ آیت قرآن کی آیت ہے، آپ اس کو کہاں سے ثابت کرو گے؟ سمجھ آئی؟ اس آیت کا آیت ہونا ثابت ہوگا تو دلیل بنے گی نا اجماع کی. تو یہ آیت قرآن ہی کی آیت ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اجماع، کیونکہ قرآن اجماع سے ثابت ہے نا، یہ آیت کسی سند سے ثابت تو نہیں ہے نا. اس پہ امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت قرآن کی آیت. اور دلیل ہے کوئی آپ کے پاس؟ تو مجھے اس نے کہا اجماع حجت ہے، دلیل یہ آیت قرآن کی آیت ہے، دلیل اجماع. اس نے کہا یہ تو دور ہے، دور تو باطل ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ کہا یہ دور ہے، دور تو باطل ہوتا ہے، آپ کیسے دلیل پیش کر سکتے؟ میں نے اسے کہا کہ بیٹا یا تو نے دور کی تعریف پڑھی نہیں ہے یا پڑھی ہے تو سمجھی نہیں ہے. مجھے کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قطبی پڑھی ہے؟ کہتا جی ہاں. میں نے کہا میں نے رابعہ والے سال قطبی پڑھی تھی. ہم نے جو قطبی میں دور کی تعریف پڑھی ہے نا، وہ ہے توقف الشیء علامہ توقف علیہ ذالک الشیء من جہت واحدہ. ایک چیز موقوف ہو دوسری پر، دوسری موقوف ہو پہلی پر، اور توقف کی جہت ایک ہو، جہت میں تعدد ہو جائے تو پھر دور نہیں ہوتا. اس کی مثال قطبی نے کیا دی ہے؟ باپ موقوف ہے بیٹے پر، بیٹا موقوف ہے باپ پر، یہ دور نہیں ہے. بیٹا موقوف ہے باپ پر اپنے وجود میں، اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹے کو وجود کیسے ملتا؟ اور باپ موقوف ہے بیٹے پر باپ کہلوانے میں، وجود میں نہیں. اگر بیٹا نہ ہو تو باپ کون کہے گا؟ تو باپ موقوف ہے بیٹے پر باپ کہلوانے میں، اور بیٹا موقوف ہے باپ پر اپنے وجود میں. جہت بدل جائے تو دور نہیں ہوتا. قرآن موقوف ہے اجماع پر ثبوتاً، القرآن موقوف علی الاجماع ثبوتاً، والاجماع موقوف علی القرآن حجتاً. اور جہت بدل جائے تو دور نہیں ہوتا. آپ یقین فرمائیں، خدا کی قسم مجھے اس طالب علم نے کہا استاد جی آپ سے ملاقات نہ ہوتی میں کب سے اہل حدیث ہو جاتا. میں نے درس گاہوں میں چھان مارا ہے اس کا سوال، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. آپ پہلے شخص ہیں جس نے جواب دیا. اور عجیب بات یہ ہے، ہم آپ کو مدرس نہیں سمجھتے، میں بھی آپ کو خطیب سمجھتا تھا. اور میرا بھی ذہن یہ تھا اس کا کتابوں سے کیا تعلق ہے، بس جوشیلے تقریریں کرتا ہے اور امت کو خراب کر رہا ہے. مجھے آج احساس ہوا کہ آپ نے کتابیں کیسے پڑھی. جب اس نے بات کہہ لی نا، میں نے کہا اگلی بات میں کہتا ہوں. میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ شبہ تمہیں سمجھایا کس نے ہے نا؟ تعجب کی بات. میں نے کہا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہیں یہ شبہ سمجھایا، ڈالا کس نے ہے؟ مجھے کہتے کس نے؟ میں نے کہا مولانا عبدالسلام رستمی نے، جو اشاعت التوحید کے تھے پھر غیر مقلد ہو گئے تھے. یہ شبہات وہ پھیلاتے. مجھے کہتے آپ کہتے اللہ کی قسم ان کے دورے میں گیا تھا تو انہوں نے یہ شبہ مجھے ڈالا تھا. لیکن استاد جی آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا مجھے پتہ ایسے چلا ہے کہ مولانا عبدالسلام غیر مقلد ہو گئے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے صاحب علم ہیں اور ان کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہی شبہات ان کے ہیں جس کو وہ علم سمجھتے ہیں. بیٹا شبہات کا نام علم نہیں ہوتا، شبہات کے رد کا نام علم ہوتا ہے. شبہ پیدا کرنا یہ کون سا علم ہے؟ شبہ رد کرنا، میں نے کہا یہ علم ہے. مجھے کہتا جی آپ نہ ملتے تو میں اہل حدیث ہو جاتا. مجھے بہت خوش ہوئی آپ کو مل کر. اب مجھے بتاؤ اگر یہ قطبی میں نے نہ پڑھی ہوتی میں اس کو جواب دیتا؟ ایک بندہ غیر مقلد ہوتا نا، اور یہ غیر مقلد ہونے والا صاحب علم لڑکا تھا، کتنی نسلیں تباہ کرتا. ہم نے قطبی بڑی بندہ روک گیا. اب میں کیسے کوئی قطبی کی ضرورت نہیں ہے. آگے تحذیر الناس ایک دو باتیں آ رہی ہیں. مجھے آپ کہیں گے نا میں سوال کر کے چھوڑ دوں گا، یا مدرس بھی موجود ہے، پھر میں آپ سے کہوں گا آپ اپنے مدرسوں میں رابطہ کرو اور بریلویت کے سوال کا جواب دو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی علمی فتنے کسے کہتے ہیں. مجھے آپ کہیں گے تو میں جواب نہیں دوں گا. میں ایک دن آپ کو دے دوں گا بھی یہ سوال ہے ان کا میں نے چھوڑ دیا ہے، اب اس کا جواب خود تلاش کرو، مدرسوں سے تلاش کرو، پھر ہمیں جواب دینا. پھر میں جب جواب دوں گا آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتابیں پڑھنی کتنی ضروری ہیں. اور پھر میں بتاؤں گا یہ جواب درس نظامی کس کتاب کے اندر ہے، ہم نے کہاں سے جواب تلاش کیا. یہ عجیب بات ہے، منطق کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کو نہیں ہے تو دوسروں کو دنا کہنا ضرورت نہیں ہے. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں میں یہ کہہ رہا تھا آپ سمجھو غیر مقلدین کے یاد کا معنی حقیقی مراد ہے. یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ اس کا رد سمجھ آ گیا نا؟ مزید دلائل وہاں موجود ہیں. اور معتزلی کہتے ہیں ید سے مراد کیا ہے؟ قدرت. ہم کہتے ہیں ید متشابہات میں سے ہے. اب میرا ایک سوال آپ پر ہے، آپ جب بھی درسگاہ میں اپنے اساتذہ سے
قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے اور جب یہ آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کو ہر استاذ کہے گا اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ مذہب کن کا ہے؟ غیر مقلدین. اور ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ تو ہمارا مذہب ہی نہیں. آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ گزارش سمجھ آئی؟ اچھا دوسرا، ہم جب بھی ید کا معنی کریں گے، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھ لیں جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو ید کا معنی قدرت کرنا کس کا مذہب ہے؟ جی ہمارا ہے. تو پھر ہم یہ ترجمہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اچھی طرح بات سمجھیں. میں اب سمجھانے لگا ہوں کہ یہ اکابر کا ترجمہ ٹھیک ہے اور کیوں ٹھیک ہے. یہ معتزلہ کا مذہب نہیں ہے. ہمارے اکابر میں سے کچھ متقدمین ہیں اور کچھ متاخرین ہیں. اور آپ نے دیکھا میں نے یہ لکھا ہوا ہے الحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر. دیکھا نا، متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل کون سا سن ہے؟ دیکھو 300 ہجری. اس سے پہلے کے متقدمین اور اس سے پہلے کے متاخرین. متقدمین کا مسلک تو یہی ہے کہ ہم تعویل نہیں کرتے، ایک متشابہات میں سے معنی اللہ کو معلوم ہے. متاخرین کہتے ہیں کہ ہم ان میں تعویل کرتے ہیں، ہم ان میں تعویل. اب تعویل کرنا آپ کو ہوگے. امام صاحب فرما رہے ہیں لا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لان فی مثال صفا هو اہل قدر والاعتزال. کہہ رہے ہیں نا. تو جب امام صاحب فرماتے ہیں اس کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا مذہب ہے، متاخرین کیسے کرتے ہیں؟ یہ حنفیت سے نکل گئے ہیں نا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درجہ یقین اور درجہ جزم میں ہم ید کا معنی قدرت نہیں کرتے. متاخرین کہتے ہیں ہم ید کا معنی قدرت کرتے ہیں درجہ گمان اور درجہ ظن میں. اب امام صاحب سے ٹکرایا تو نہیں ہے موقف. درجہ یقین میں ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور ید کا معنی قدرت درجہ ظن اور گمان میں کرنا یہ متاخرین اہل سنت کا مذہب ہے. ان سے پوچھو کہ تم نے یہ تعویل کیوں کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری ایک مجبوری ہے. دیکھو عبارت لکھی پڑی ہے والتعویل لحاظ الفاظ لما ذکرنا. دیکھو نا جوابات میں لکھا کہ نہیں؟ والتعویل لحاظ الفاظ لما ذکرنا. آگے کیا ہے؟ من صرف فہم العامہ من صرف من الجسمیت ویمکن ان یراد به ولا یجزم مساجرہ المسامرہ. شرح ابن الحمام کیا لکھتے ہیں؟ متاخرین فرماتے ہیں ہم ادھر دیکھیں آپ ید وجہ القدرت میں جو تعویل کرتے ہیں نا، تعویل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجسمہ کا مذہب یہ ہے جو غیر مقلد ہے. مجسمہ کا مذہب یہ ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے. اگر ہم ید اللہ فوق ایدیہم پڑھیں اور عوام سے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں ید لکھا ہے، تم کیسے کہتے ہو ہاتھ سے پاک ہے؟ قرآن میں چہرہ لکھا ہے، تم کیسے کہتے ہو چہرے سے پاک ہے؟ ہم مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے عوام سے کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہے، لیکن اس کا معنی ہاتھ نہیں ہے، اس کا معنی قدرت ہے. اللہ کے لیے عین ہے، اس سے مراد آنکھ نہیں ہے، اس سے مراد حفاظت ہے. اللہ کے لیے وجہ ہے، لیکن وجہ سے مراد چہرہ نہیں ہے، وجہ سے مراد ذات ہے. یہ جو ہم تعویل کرتے ہیں درجہ گمان میں مجسمہ کے فتنہ سے عوام کو بچانے کے لیے، اگر یہ تعویل نہیں کریں گے تو عوام کو فتنہ مجسمہ سے بچانا مشکل ہو جائے گا. اب آپ وہ قول مولانا عبدالمجید لدھیانوی صاحب کا پھر ذہن میں رکھیں کہ غیر مقلدین کا فتنہ علمی ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہیں. اب سمجھ آ رہی؟ ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہیں. اب عوام کو بچانا بڑا مشکل ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. کتنا آسان ترجمہ ہے. اور ہاتھ اللہ کا کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اب دیکھو عوام کا ذہن بن جائے گا، کہا نہیں ید کا معنی قدرت ہے، ہاتھ ہے ہی نہیں. تو ہم نے ید کا معنی قدرت کی عوام کو فتنے سے بچانے کے لیے والذی نفس محمد بیدی، یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا، قسم ہے اس ذات جسے قدرت میں محمد کی جان ہے. اب ید کا معنی جو قدرت کیا ہے یہ معتزلہ کا مذہب نہیں ہے، متأخرین اہل سنت کا مذہب ہے. معتزلہ درجہ یقین میں کرتے ہیں اور ہمارے کابر درجہ گمان کے اندر کرتے ہیں. کوئی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مزید دلائل وہاں پہ لکھے ہیں، آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک، نہ سمجھ آئے تو پھر تخصص کا ارادہ فرمائیں.
نہیں، پوری بات اصل میں ہو نہیں سکتی نا، استوا کی پوری بات کریں گے تو 5-6 دن یہی چلتی رہے گی بات، پھر بات پوری نہیں ہوتی۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ ان کو فائل دے دیں تاکہ اپنا ذوق تھوڑا سا بنا لیں، نہ سمجھے کبھی فون کر کے پوچھ لیں۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی، یہ اب دیکھو، اما ما قال المتاخرون من ائمتنا فی تلک الآیات، البتہ ہمارے جو متاخرین ہیں وہ ان آیات کے بارے میں یؤولونها بتاویلات صحیحہ، وہ صحیح تعویلات کرتے ہیں۔ کون سی؟ سائغۃ فی اللغۃ والشرع، جو لغت اور شریعت کے اندر معروف ہیں، ایسی تعویل کرتے ہیں۔ متقدمین کا مذہب یہ متشابہات میں سے اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور متاخرین ید عین کی تعویل کرتے ہیں مجسمہ سے بچانے کے لیے، اور یہ تعویل ہوتی ہے بأنہ یمکن ان یقال، آگے ذرا، ومن الید القدرہ الی غیر ذلک، من الاستواء چھوڑ دے، ید کا معنی قدرت کرتے ہیں یہ فتنے سے بچانے کے لیے۔ نمبر 2، استواء کے بارے میں فرمایا یہ جو ثم استوى علی العرش، ہمارا اصل موقف یہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، ہم جواب دیں گے اللہ موجود بلا مکان بلا جہت بلا کیفیت، اور بلکہ اضافہ کر لیں بلا جسد۔ اللہ موجود بلا مکان بلا جسم بلا جہت اور بلا کیفیت، اللہ موجود ہے مکان، جسم، جہت اور کیفیت سے بالکل پاک ہے۔ پھر جو قرآن میں ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں یہ استوا متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور جب مجسمہ اور غیر مقلد گمراہ کرتے ہیں، نہیں جی ثم استوى کا معنی ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بیٹھے ہیں، اللہ پر رہتے ہیں، عرش پہ رہتے ہیں، استوا نہیں ہے۔ استوا کا معنی تو یہی ہوتا ہے۔ اب ان سے فتنے سے بچانے کے لیے متاخرین فرماتے ہیں یا استوا کا معنی استیلاء ہے، یعنی اللہ رب العزت کا عرش پر غلبہ ہے، اللہ کا عرش پر غلبہ ہے، اور استوا بمعنی استیلاء غلبہ میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، یہ دیکھو نا، لغت میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، پوری بات میں نہیں کر رہا لیکن 2-3 مثالیں، یہ لغت کی مثالیں پیش کی ہیں، باقی ساری آپ دلائل تو چھوڑیں، میں نے استوا کے دلائل چھوڑ دیے۔ یہ دیکھیں بشر بن مروان کی مدح میں صفحہ نمبر 16، ایک شاعر نے کہا تھا قد استوى بشر علی العراق، دیکھا صفحہ نمبر 16 پہ شعر ہے نا، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف ودم محراق، یہ دعو الاسماء والصفات کہ بشر عراق پر غالب آ گیا، تو یا استوا کا معنی عراق پر بیٹھنا ہے یا عراق پر غالب آنا ہے، تو عربی لغت میں استوا بمعنی استیلاء استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو حضرات نے تعویل کی ہے نا، یہ ایسی نہیں ہے کہ عربی لغت سے ہٹ کر تعویل کی ہے، اس پر یہ پیش کی ہے۔ فلما علونا واستوینا علیہم، فلما علونا واستوینا، ہم چڑھائی کی ہم نے، علونا، اور ہم ان پہ غالب آ گئے، جعلناہم مرعا لنسر وطائر، پھر ہم نے ان کے جسم ایسے پھینک دیے کہ گدھے اور پرندے ان کو کھا رہی تھی، تو یا استوینا بمعنی غالب آ گئے، تو استوا بمعنی استیلاء لغت میں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو استوا کا معنی ہے، آپ دیکھیں استوا کی بحث میں نے ایک عبارت نقل کی ہے، اما الاستوا، دیکھیں فالمتقدمون من اصحابنا لا يفسرونه لا يؤولون ولا يتكلمون فيه، استوا کی نہ تعویلیں کرتے ہیں اور نہ اس کے اندر تفسیر کرتے ہیں، بلکہ اتنی بات کہتے ہیں کہ استوا یہ اللہ کی صفت ہے، استوا جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اس بات کو ذرا پھر سمجھ لو، قولنا فی امثال تلک الآیات، ان جیسی آیات میں ہمارا عقیدہ، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں اور کیفا نہیں کہتے، کیوں؟ ونؤمن باللہ سبحانہ وتعالی، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ غالب ہیں، اللہ صفات مخلوقی سے بالکل پاک ہے اور صفات نقص اور حدود سے بھی پاک ہیں، جیسے ہمارے متقدمین کی رائے ہے۔ ہاں البتہ متاخر اس میں تعویلات کر لیتے ہیں، اور تعویل ایسی کرتے ہیں سائغۃ فی اللغۃ والشرع، وہ معنی لغت کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ معنی شریعت کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ لغت سے ہٹ کے معنی کرتے ہیں۔ اب جو غیر مقلد کہتے ہیں قد استوى علی العرش، اس کا معنی عرش پر بیٹھے ہیں، اس کا معنی یہ ہے وہ جاہل ہیں، ان کو استوا کا ایک معنی آتا ہے، ہمیں استوا کے معنی 2 آتے ہیں۔ آ گیا ذہن میں؟
جس طرح قلادہ کا ان کو معنی ایک آتا ہے اور ہمیں قلادہ کے معنی وہ قلادہ کا معنی ہمیشہ پٹا کریں گے، اور ہم انسان ہوگا تو ہار کریں گے، جانور ہوگا تو پٹا کریں گے۔ موت کا معنی قبض اور قبض کے معنی دو، کبھی حبس روح کبھی خروج روح، اور مماتیت کو ایک معنی آتا ہے خروج روح، وہ ہمیشہ ایک کریں گے۔ اسی طرح الرحمن علی العرش استوا، استوا کے معنی دو ہیں، ایک اوپر حصن بیٹھ جانا اور ایک غالب آنا۔ غیر مقلد کو معنی ایک آتا ہے، وہ خالق مخلوق کے لیے ایک ہی کرتا ہے۔ ہم استوا کے معنی دو آتے ہیں، مخلوق کے لیے اوپر بیٹھنے والا کرتے ہیں اور خالق کے لیے ہم اس کا معنی غالب آنا کرتے ہیں۔ کبھی مخلوق کے لیے بیٹھنا، کبھی مخلوق کے لیے غالب آنا۔ ہمیں دو معنی آتے ہیں تو دونوں کرتے ہیں، ان کو ایک معنی آتا ہے تو ہمیشہ ایک ہی کرتے ہیں۔ تو قصور ان کے فہم کا ہے، اپنے فہم کا قصور ہمارے اوپر مسلط تو نہ کریں نا۔ اس لیے میں نے کہا تھا متقدمین کا مذہب یہ ہے، اور متاخرین اس میں جو تعویل کرتے ہیں وہ درجہ ظن میں کرتے ہیں، امت کو جسمیہ کے فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اب مختصر وقت میں تو آدمی اتنی شرح کر سکتا ہے۔ میرا پہلے ارادہ یہ تھا، میں نے مشورہ بھی ساتھیوں سے کیا کہ اگر ان کو استوا کی پوری بحث پڑھا دی جائے تو کیا ہوگا۔ صاحب نے فرمایا حرج تو کوئی نہیں ہے، پڑھا دی جائے، لیکن استوا کی بحث میں 4 دن لگ جانے۔ پھر آپ نے کہنا جی ہم گئے تھے کئی فتنے پڑھنے کے لیے، ایک استوا ہی پڑھایا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ ہم نے دن دیے تھے 12 اور انہوں نے 12 کے دن ہمیں فارغ کر دیے، یہ نہیں کہنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ